اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ قرآن نے ایک چیز جگہ جگہ ذکر کی ہے، جہاں جہاں سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیام بندوں کے نام پہنچانے کے لیے، بندوں کو عبدیت کا سبق سکھلانے بتلانے کے لیے منتخب بندوں میں سے منتخب فرمایا، فرشتے کا واسطہ رکھا، وحی بھیجی، اپنا کلام رب العزت کا پیام ڈائریکٹ انبیاء تک پہنچا کر امتوں تک پہنچایا۔ پوری طرح زندگی انہوں نے اسی کیلے پر وقف کر دی۔ ساری زندگی میں کبھی کسی سے اجرت، جو محنت جد و جہد کی ہے، کسی ایک پائی کے بھی ضرورت مند نہیں رہے، نہ دریافت کیا نہ لیا۔ ہر نبی نے، اور ہر نبی نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، جد و جہد کی ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی بہتر حلال کمائی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہاتھ کی کمائی، یعنی محنت کرنا۔ اور حلال کمائی میں سب سے زیادہ اچھی بہتر کمائی پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ سارے پیغمبروں کا بھی تو وہی حال رہا، لیکن جتنے پیغمبر ہیں، چند ایک پیغمبروں کو چھوڑ کر، وہ صرف پیغمبری کے فرائض انجام دیے۔ حکومت، سلطنت سے رابطہ نہیں رہا۔ سب سے پہلے پیغمبر فہرست میں گزرے پیغمبروں میں پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ انہوں پیغمبری کے ساتھ ساتھ ساری حکمرانی، مملکت، بالفاظ دیگر بادشاہت آپ کے حوالے کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مملکت، حکومت کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ رعایا کا ہوتا ہے۔ حکومت کے پاس کہاں سے آیا؟ شریعت کے اندر، اصول قواعد کے اندر ہر ایک کو محنتانہ ملنا ہے۔ جو حاکم ہوتا ہے سب سے زیادہ مصروف رہتا بھی ہے، ساری عوام کا خادم رہتا ہے، خدمت کا صلہ لیتا ہے، جو بھی رہتا طریقہ اس میں۔ لیکن پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لیا۔ شروع میں صرف جتنی ضرورت تھے لیا کرتے تھے، ایک پائی بھی اضافہ نہیں۔ اور آپ کی مملکت، اقتدار کے چلانے والا معاملہ خود جائزہ لیتے تھے، بھیس بدل کر پبلک میں دورہ کرتے تھے، شب و روز پھرتے تھے۔ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر داؤد ہیں جو مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ ہر ایک سے اس کا حال چال دریافت کرتے تھے، کوئی شکایت ہے، کوئی کمی زیادتی ہے، تم پر حکمرانی کرنے والا، اس کے بارے میں کہیں کسی قسم کا تم کو شک و شبہ ہے، کوئی شکایت ہے، یہ ساری چیزیں پوچھا کرتے تھے۔
کوئی شکایت نہیں ملتی تھی، کوئی بھی ناراض نہیں تھا. لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیج دیا. جبریل علیہ السلام کو ایک انسانی شکل میں، ایک اجنبی آدمی کی شکل میں جب ان کا آمنا سامنا کروا دیا، جب آپ چکر کاٹ رہے تھے حسب عادت، اس کو بھی رعایا کا ایک فرد سمجھ کر آپ نے ان سے پوچھا کیا اس کے بارے میں کوئی شکایت ہے؟ طرز حکومت میں، عدل و انصاف میں، حق والوں کو حق ادا کرنے میں، ظالموں کا ظلم روکنے میں، مظلوموں کی مدد کرنے میں. اس شخص نے کہا، اب تک وہ شخص ہے، وہ جبریل امین علیہ السلام. اس نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں شک، لیکن ایک کمی رہ گئی ہے. آپ حیران ہو گئے. وہ کیا کمی ہے؟ جو روز مرہ کے خرچے کو اگرچہ کہ کفایت کے طور پر، قناعت کے طور پر کم سے کم بھی جو آپ لیتے ہیں، اگر وہ بھی نہ لیتے تو پھر کیا کہنے تھے آپ کے؟ یہ کہہ کر غائب ہو گئے. اس کی تفصیل قرآن نے ذکر کی، پچھلے پارے میں گزرا ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ سورہ سبا کے اندر تفصیل گزری. اس کے بعد رب العزت سے دعا فرمایا، اللہ تعالیٰ تو مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہنر دیا؟ لوہاری کا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ معجزے کے طور پر دے دیا. بھٹی میں گرم کر کے لوہے کو پگھلا کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. چاہے لوہا کتنا بھی موٹا ہو، پتلا ہو، کچھ بھی ہو، اس میں کتنا بھی نائس پن لانا ہو، جو ذہن میں کر لیتے یہ بنانا ہے، روزانہ ضرورت کی چیزیں بناتے تھے، اس قدر بناتے تھے، اس بنا کر پھر بازار میں فروخت کرواتے تھے. اس سے جو پیسہ ملتا تھا بس اسی پر اپنا گزارا کرتے تھے. مملکت کا، پبلک کا ایک پائی بھی نہیں لیتے تھے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بھی ہیں، حاکم اعلیٰ بھی. نبی بھی ہیں، حاکم اعلیٰ بھی. جس سے پیغمبر ہوتے تھے اللہ کا پیام بندوں کو پہنچا دینا، جو حاکم ہے بھی تو پہنچا دینا، فلاں فلاں بھی ہے تو پہنچا دینا. تو بات یہ ذکر کرنا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل لا اسألکم علیہ مالا. ہم کیا کوئی مدد یہ کر رہے ہیں؟ جبکہ ساری قوم کا مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، تکلیف بھی اٹھانی پڑی ہے. اس کی تفصیلات بھی ہیں. مشقتوں کے اوپر مشقتیں ڈال دی گئیں. کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا؟ صرف یہی تھی. اس کو دوسرے مفہوم میں واقع موسیٰ علیہ السلام کے اس میں جو ایمان لائے تھے، فرعون نے ان کے اوپر قتل و رسولی کرنا چاہا تو جو کہا اس کو ذکر کر کر اس سبق کو اس امت کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِرَبِّنَا. ہمارا کیا قصور ہے؟ اتنا اشنا حقیقی رب کو ہم نے رب مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اس کے حکم کو مانا. بس یہی شناخت اور پہچان ہے نا. اس کی بنیاد پر ہمارا قتل، اس کی بنیاد پر ہمیں غلام، اس کی بنیاد پر ہم سے دشمنی. تو آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے. کیا قصور ہے؟ صرف یہ مسلمان اسلام سے جڑا ہوا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. الغرض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بھی بار بار ذکر ہے، آپ نے کبھی اجرت نہیں لی. کسی کے بھی ایک پائی کے بھی نہیں رہے. ہجرت فرماتے وقت پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی.
تفصیل ہجرت کے واقعے میں 3 دن تک غار ثور میں رہے. ثور کے معنی بیل. اکثر ممالک میں محلوں کے اس میں یہاں کا ایک طریقہ طرز ہے. میں نے امریکہ کے بھی 4 اسٹیٹوں میں دیکھا, عجیب عجیب نام ہے. کسی ایک ایریا کا نام ہے بکری ہے, کسی کا نام فلاں سے فلاں سے. بولے یہ کیا طریقہ نام ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہیلی کاپٹر سے اوپر سے اس علاقے کی تصویر لیتے ہیں تو شکل کیسی بنتی ہے. تو بس غار ہرا غار ثور بھی وہی ہے. بالکل ایک بیل کی شکل, بس یہ مناسبت اور کچھ بھی نہیں. فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو انتظامات پورے کے پورے ہجرت کے سفر کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یوں سمجھے کہ ساری مملکت کی مخالفت, ہر ایک کی نظر, پھر بھی وہ 3 دن تک کے کھانا فراہم کرنے کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, رات کے اس میں چلے جانا, فراہم کر کے آنا, رات ہونے کے بعد جہاں نکل کر جانا, سورج نکلنے سے پہلے گھر پہ لوٹ کر آنا, سارے لوگوں کے ساتھ صبح کرنا تاکہ شک و شبہ ہونے نہ پائے. اور آپ کے فرزند حضرت عبداللہ پھر روزانہ رات ہونے کے بعد دن میں سارے پھرا کر حال چال معلوم کر کر کیا کیفیت چل رہی کفار کی, پھر شام میں رات میں جا کر پوری تفصیلات سنانا, پھر آدھی رات کو پلٹ کر آ جانا, پھر صبح میں سب کے ساتھ علیہ صبح بیدار ہونا. ہم شہریوں کے جیسا نہیں. صبح ہوتی ہے سونے کے لیے, رات ہوتی ہے جاگ کر برباد کرنے کے لیے, جس کا کہیں پرمیشن نہیں ملتا. اور جو رات دیر کر تاخیر میں, اس کا کہیں پرمیشن نہیں ملتا دین اسلام کے اندر. 20 چیزوں میں بد اخلاقی کی انتہا. اس میں شریک بھی ہوتے ہیں اہل علم, تو گیا ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں. کرو رے کیوں, انہیں ہاتھ چومتے ہیں, آپ آئے شکریہ فلاں فلاں. ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمت افزائی ہے, یہ بھی گناہ کے اندر ہے. حکم ہے بیکاٹ کرنا, جانا اس نہیں. یہ نہیں جانا سب سے بڑی بد دعا ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شریک ہونا یہ دعا ہے. اب رشتے کیسے چلتے ہیں, زندگی کیسے چلتی دیکھ لیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمدہ قسم کے 2 اونٹنیوں کا انتظام فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. غار ثور سے 3 دن بعد نکلنے کے لیے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے لیے ان دونوں میں سے ایک لے لیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل لے لوں گا, لیکن یوں ہی نہیں لوں گا, میں قیمت پر لوں گا, قیمت پر لوں گا. نہیں, میری زندگی, میرے باپ, سب کچھ آپ کے پر سب ہے, میں قیمت دے کے لوں گا, میں اس کی قیمت دوں گا. ٹھیک ہے, قیمت بھی عام قیمت سے زیادہ, کوئی 40,000 کی روایت ملتی ہے, کئی 20,000 کی اس زمانے میں. ہاں, ہدیہ تحفہ یہ کوئی بدل نہیں ہوتا. یہ اسلام کے اندر حکم ہے, مسلم معاشرے کے اندر, عزیز و اقارب کے اندر, دوست احباب کے اندر حکم ہے تحادو تحابو. اخوت اسلامی میں محبت کے جذبے کو یہ کرنے کے لیے آپس میں ہدیوں کا تبادلہ کر لیا کرو, اور آپس میں محبت والی کیفیت کو خوب بڑھاتے چلو. یہ اسلامی آداب و طریقے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اجرت نہیں لے, تو اس لیے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو یہ حکم دے دیا آج کی اس آیت میں, جس کی تفصیل ہے. سب سے پہلے تفصیل تو یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان کے بعد ایمان کے سارے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، ہر حکم کو مانتے ہیں، ان کو اس دنیا کے اندر آخرت میں اندر کیا کیا ملنے والا ہے، کیا پانے والے ہیں، اس کی بشارت اعلان اس دنیا میں کر دیتے ہیں۔ اس کے فوری بعد ذکر فرمایا اور یہ بھی اعلان کر دیجیے آپ اپنے امت میں یہ حکم قیامت تک کے لیے۔ ایک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے آپ کے رہنے تک بھی، لیکن آپ کی نسل سے رابطے سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے۔ کہہ دینا میں اس کے اوپر تم سے کوئی قسم کی ایک پائی کا بھی طلبگار نہیں ہوں، ہرگز نہیں چاہیے مجھے، یہ اللہ کا حکم۔ اللہ نے فرمایا یوں کہو کہ میں نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں لیں گے، لیکن ایک چیز مجھے ہونا، ایسا بولیے آپ، المودۃ فی القربہ، میرے خاندان سے وابستہ افراد، یہ قیامت تک، یہ قیامت تک۔ سید کے لیے بھی نسل ہے، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت علی، حضرت عباس، ایسے 4-5 ہیں، ان سے جو نسل پھیلی ہوئی ہے وہ سید، وہ سادات کہلاتے ہیں۔ ہم ہندوستانی معاشرے میں سید سید بول لیتے ہیں، عربی میں اس کا سید کے معنی مسٹر 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 مسٹر، علی جناب علی جناب علی جناب، حضرت حضرت حضرت، سید کے معنی۔ لیکن یہاں ایک اصطلاح ہو گئی، سید بولتے سادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سید القوم خادمہم، جو سید ہوتا ہے قوم کا خادم ہوتا ہے، خادم خادم خادم، یعنی دوسروں کا کرنا، یہ نہیں کہ دوسرے میری کرتے چلے، اور دوسروں کو حکم ہے کہ ان سے محبت کے تقاضے جتنے ہو سکتے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اب یہ تاکید ہے، اگر اس قسم میں کسی قسم کی کوئی غلطی کرتے ہوئے گناہ کو کچھ بھی نیکی کرے گا بندہ، یعنی مودت کا، دوستی کا اظہار کرے گا، اور پھر عام زندگی میں بھی، تو اللہ کا اعلان ہے کہ ہم اس کے لیے نیکیاں خوب اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تم اپنے رب کو جانو، جو احکام دیا ہے وہ رب تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے نیکیاں کرنے پر، اور اس کی قدر فرماتے ہوئے تمہاری نیکی اس کی حیثیت سے بڑھ کر کم سے کم 10 گنا، قرآن نے 700 تک کا ذکر کیا، پھر یہ بھی فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جتنا چاہے اضافہ کریں گا، جو تمہارے دل کے خلوص والی کیفیت کو دیکھ کر۔ ایک تو عام پیار، محبت، حسن سلوک، اخلاق کی تعلیم، اس کے ساتھ ساتھ خاندان نبوت کے ساتھ رابطہ، پیار محبت بھی ایمان کی بنیاد، ایمان کے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن لوگ یہ سب کر کے گستاخیں کیا کیا کرتے ہیں، کس قسم کی باتیں اور الزامات منسوب کرتے ہیں، اس کا ذکر اگلی آنے والی آیت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔